بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا الی آخر الآیہ وفی آیۃ اخری واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من ذنب کمن لا ذنب له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج جمعہ کا مبارک دن نصیب فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ماہ رجب کا پہلا جمعہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے۔ برکت والا دن جمعہ کا دن، اور اسی کے ساتھ ماہ رجب برکت والا مہینہ، جس کے متعلق سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ دعا مانگی رجب کا پہلا چاند دیکھ کر کے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ماہ رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے کو برکت والا بنا دے، رحمت والا بنا دے، اس میں اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیں، اور اپنے فضل و کرم سے رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دے۔ یہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ جو آ رہا ہے، یہ برکت و رحمت والے مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو حدیث میں نے پڑھی ہیں، اس میں سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من ذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی سچی توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی جو آیت شروع میں تلاوت کی، اسی کے پیش نظر آج توبہ و استغفار کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ پروردگار عالم کی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی برکت والے مہینوں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ عزیزان ملت، برادران محترم، میں نے قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو تلاوت کیا تھا، اس میں اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اپنے گناہوں سے بالکل سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو شرمندہ نہ ہونے دے گا، ایمان والوں کی رسوائی نہ ہوگی۔ اس دن ان کا نور سامنے اور داہنی جانب چل رہا ہوگا۔ یہ لوگ دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل بنائے رکھ، ہمیں مکمل نور عطا کر اور ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ عزیزان کرام، ان مبارک آیتوں میں ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایمان ایک بہت بڑا نور ہے۔ قیامت میں ایمان کا نور ہمارے ساتھ ہوگا، بس اس دنیا میں نیک اعمال کر کے ایمانی نور کی حفاظت کرنا ہے۔ عزیزان کرام، آج کی مجلس میں قرآن کریم کی ان آیتوں کو پیش نظر رکھ کر توبہ و استغفار کے متعلق چند مختصر باتیں عرض کرتا ہوں۔ توبہ و استغفار دعا ہی کی ایک خاص قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانی بندے سے ہو جائے، اس کے برے انجام کے خوف اور ڈر کے ساتھ اس پر اسے دلی رنج و شرمندگی ہو، اور آئندہ کے لیے اس سے بچے رہنے اور دور رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی خوشی حاصل کرنے کا وہ ارادہ اور فیصلہ کرے۔ اسی کو استغفار و توبہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی صاحب ایمان بندہ غفلت کی حالت میں گناہ کر لیتا ہے،
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کا ایمان بیدار ہوتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک و مولا کی نافرمانی کر کے اپنے کو ہلاک کر ڈالا اور اللہ کی رحمت و عنایت اور اس کی خوشی کے بجائے اللہ کے غضب اور عذاب کا مستحق ہو گیا، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو قبر میں اور اس کے بعد قیامت میں مجھ پر کیا گزرے گی، اور وہاں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا۔ الغرض جب توفیق الہی سے اس کے اندر یہ فکر، یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ یقین و عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا خدا بڑا رحیم و کریم ہے، معافی مانگنے اور توبہ کرنے پر بڑے سے بڑے گناہوں قصوروں کو وہ بڑی خوشی سے معاف کر دیتا ہے۔ وہ اس سے معافی و بخشش کی دعا کرتا ہے اور اسی کو گناہ کے زہر کا علاج سمجھتا ہے، اور اسی کے ساتھ آئندہ کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ اب کبھی اپنے مالک و مولا کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بس بندے کے اسی عمل کا نام استغفار و توبہ ہے۔ عزیزان ملت، اسی لیے توبہ و استغفار عبادتوں میں ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و نزدیکی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخششی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ہمارا یہ خیال بہت ہی غلط ہے کہ توبہ و استغفار کرنا صرف گنہگاروں ہی کا کام ہے، انہی کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے خاص اور نیک بندے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق بالکل ادا نہ ہو سکا، اس لیے وہ برابر توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں اور اپنے ہر عمل کو، حتیٰ کہ اپنی نمازوں تک کو قابل استغفار سمجھتے ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، یعنی یا اللہ میں تجھ سے بخشش و معافی چاہتا ہوں۔ نماز کے بعد اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اسی بنیاد پر ہوتا تھا کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا۔ عزیزان ملت، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست و مجلس میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، بخش دے اور میری توبہ قبول فرما کر مجھ پر عنایت فرما، بے شک تو بہت ہی عنایت فرما اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے ہوتے، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا، اور اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان میں بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ و استغفار بھی کرتے رہتے۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں، اور ان سے جب کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیری بارگاہ میں استغفار و توبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور آپ کی یہ مبارک دعا یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے کسی بندے کو نیک اور اچھے اعمال کی توفیق ملنا اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے، اس لیے اس کا حق ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ نیک کاموں کی اس توفیق پر خوش ہو اور شکر ادا کرے۔ اسی کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت و عنایت پر اس کے بندوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب کسی بندے سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ اور لغزش ہو جائے تو اسے اس کا رنج اور دکھ ہونا چاہیے۔
اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ جس بندے کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ دونوں باتیں نصیب فرمائیں۔ عزیزان ملت، یہ حقیقت ہے کہ گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہنے سے انسان کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان والا مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے کے حضور میں معافی اور بخشش کی التجا کی تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے اور زیادہ اور مزید گناہ کیے اور گناہوں کی وادی میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس آیت سے نافرمان بندوں کے متعلق اس آیت میں نافرمان بندوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ مورچہ اور سیاہی آ گئی ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گناہ کی ناپاکی و نحوست سے اندھیرا اور کالا پن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو یہ سیاہی مٹ جاتی ہے اور دل صاف و نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں کے راستے ہی پر آگے بڑھتا رہے تو پھر دل کی یہ سیاہی اور کالا پن بڑھتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے بلا شبہ یہ انتہائی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ گناہوں کی ظلمت و سیاہی اس کے دل پر چھا جائے اور اس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ عزیزان ملت، ہم سب خطاؤں اور قصوروں سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اپنے گناہوں اور قصوروں کا احساس کر کے شرمندہ ہو کر نہایت عاجزی سے ہم سب کو ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دل کی سیاہی اور داغ دھبے مٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ سچی توبہ سے بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ عزیزو، گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور گناہ پر قائم رہنا بڑی بدبختی کی نشانی ہے اور بہت برے انجام کی نشانی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ بھائیو، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، توبہ میں تاخیر نہ کرنا چاہیے، نہ معلوم موت کس وقت آئے اور کس حالت میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خداوند کریم انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ کی کیفیت شروع نہ ہو۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ موت کے وقت جب انسان کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو گلے کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جسے عربی میں غرغرہ اور اردو میں خرا چلنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی آس اور امید نہیں رہتی۔ یہ موت کی قطعی اور آخری علامت و نشانی ہے۔ غرغرہ کی اس کیفیت کے شروع ہونے سے پہلے انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور غرغرہ کی کیفیت شروع ہونے کے بعد آدمی کا رابطہ و تعلق اس دنیا سے کٹ کر دوسرے عالم آخرت سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت اگر کوئی کافر اور منکر ایمان لائے یا کوئی نافرمان بندہ گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ ایمان اور توبہ اسی وقت تک معتبر اور قابل قبول ہے جب تک زندگی کی آس اور امید ہو اور موت آنکھوں کے سامنے نہ آ لگی ہو۔ اللہ کی پاک اور مقدس کتاب قرآن کریم میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ فرمان الہی ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کر کھڑی ہو تو کہنے لگے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ توبہ کے معاملے میں ٹال مٹول نہ کرے۔ معلوم نہیں کہ کس وقت موت کی گھڑی آ جائے اور خدا نخواستہ توبہ کا وقت ہی نہ ملے۔ توبہ میں جلدی کرنا چاہیے۔
عزیزان محترم، جس طرح ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مرحوموں کے لیے جو اپنی قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ان کی مغفرت کر دیں گے، بخش دیں گے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ مدد کے لیے چیخ پکار رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں باپ یا بھائی یا کسی دوست کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ و ہدیہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کی دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوتا ہے۔ دنیا اور دنیا میں جتنی چیز ہے اس سے بھی زیادہ اس کے لیے پیاری ہے کہ کسی کی طرف سے تحفہ دعا کا اور مغفرت کا تحفہ اور ہدیہ پہنچ جائے۔ اور دنیا میں بسنے والوں کی دعاؤں کی برکت سے قبر کے مردوں کو اتنا بڑا اور عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے خاص ہدیہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مرحوموں کے لیے بھی دعائیں کریں اور ان کی مغفرت و بخشش کے لیے ہمیشہ دعائیں کریں۔ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے لیے اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ قرآن کریم کی مبارک آیت ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہی حکم ہم امتیوں کے لیے بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کے لیے دعا مانگے گا تو اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے حساب سے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے کسی ایمان والے بندے یا بندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا احسان اور اس کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس لیے جب کسی بندے نے تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت و بخشش کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو فی حقیقت میں اس نے اولین و آخرین، زندہ و مردہ تمام اہل ایمان والوں کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کی۔ اس کے لیے ہر ایک کے حساب میں اس کی یہ نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے بے حساب بے شمار نیکیوں کے کمانے کا راستہ کھولا گیا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تمام ایمان والوں کی مغفرت و بخشش کی دعائیں کریں اور قرآن کریم کی یہ بہترین دعا بھی پڑھ لیا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ماں باپ کی اور تمام ایمان والوں کی قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن مغفرت فرما، سب کو بخش دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم سب دل سے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کریں گے تو ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمتوں سے نواز دیں گے، اس کا یقین رکھے۔ استغفار کا یہ دعا بھی یاد کر لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کوشش کریں کہ صبح شام یہ 3 تسبیح پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، اور درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم 100 مرتبہ، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ۔ اگر کوشش کریں ہم تو صبح شام، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ان تینوں تسبیحات کو 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت کر لیں اور اس کے اوپر اہتمام سے اور دل لگا کر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکیاں ہم کو عطا فرمائیں گے اور ہمارے مرحوموں کو بھی مغفرت فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔